ہیئرنگ لاس اور دانتوں کے لاس کے ساتھ لنکڈ ہے ڈیمینشیا. اچھا. جن کو زیادہ جلدی ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اور جن کو زیادہ جلدی دانتوں کی گر جاتے ہیں, نکالنے پڑ جاتے ہیں, ان میں زیادہ جلدی ڈیمینشیا سیٹ ہوتا ہے. ویکینڈ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے اسامہ خواجہ کہتے ہیں. ڈاکٹر ماہرہ بٹ ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. کیسا رہا آپ کا سنگاپور شریف اور تھائی لینڈ شریف کا کامیاب دورہ؟ جی بہت اچھا. پیچھے اتنے سارے ہنگامے کرا دیے آپ نے. نہیں, وہ پیچھے نہیں ہوئے, میرے آتے ہی ہوئے. جیسے ہم نے ملک میں قدم رکھا انہوں نے کہا. تو یہ آپ نے لندن پلان کا حصہ تھا؟ ہاں جی, تھائی لینڈ پلان کا حصہ تھا. ایکسپیرینس کیسا تھا وہاں؟ سنگاپور کے لوگ تو سنا ہے پاکستانی سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیا سین تھا وہاں پہ؟ کیا خوبصورتی کا تو مجھے نہیں پتا, بٹ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن سنگاپور واز ٹرولی اے فرسٹ ورلڈ کنٹری. جاتے ہی احساس ہوا کہ ویسے تو ہم کسی سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے ہیں, جینوئنلی ٹاک. پاکستانی بھی نمبر 1. ہاں, نمبر 1 ہے ہم لوگ. لیکن یہ ہے کہ وہاں جاتے ہی احساس ہوا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری اور اپنے ملک میں کتنا فرق ہے. اتنا اسٹارک جتنا سنگاپور سے تھا, تھائی لینڈ سے نہیں تھا. کوئی ایسی خاص چیز جس نے آپ کو کلک کیا ہو؟ روزمرہ کی زندگی وہاں پہ کتنی آسان ہے, اور اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ تو وہاں پہ بائی ٹرین ٹریول کر رہے تھے. سنگاپور بہت چھوٹا سا ہے, ایک ان کی ٹرین ہے جو پورے کو کور کر لیتی ہے. اور وہاں پر پتہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسیبلٹی فرینڈلی کوئی جگہ ہے تو بس یہی ہوگا کہ ویل چیئر چڑھ سکتی ہے یا کچھ لوگ ہیلپ فل ہوں گے. لیکن انہوں نے جس طرح پورا سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے نا, ٹرین پہ ہر جگہ اسٹیشنس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنس بنے ہوئے تھے فور ڈفرنٹ ڈسیبلٹیز. کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے ایگزیکٹلی پراپر کیریکٹرس کے ساتھ. تو پتہ چل رہا تھا ریسرچ ہوئی ہے, کام کیا ہوا ان لوگوں نے. کس حوالے سے بھلا؟ اسامہ, مجھے جو پرسنلی سب سے زیادہ ہٹ کیا نا وہ تھا ڈیمینشیا کو لے کر. کہ وہاں پہ پراپر اسٹیشنز بنے ہوئے تھے فرینڈز آف ڈیمینشیا کے نام سے. چھوٹا سا آپ ہر جگہ دیکھتے تھے, ہر تھوڑی دیر کے بعد نا آپ کو ایک چھوٹا سا جراف برائٹ یلو سا بنا ہوا نظر آتا تھا. تو آئی ٹرنڈ اراؤنڈ, آئی ٹوک اے فیو پکچرز, آئی وینٹ ہوم, میں نے ریسرچ کہ ہے کیا چیز. تو وہ اسٹیشنز بنے ہوئے تھے فار پیپل ہو آر فیسنگ میموری لاس, جنہیں بھولنے کا مسئلہ ہو رہا ہے, راستہ بھول گئے ہیں. یوزلی ایجڈ لوگوں کے لیے بنا ہوا تھا کہ وہ اسٹیشن پہ چلے جائیں اور وہ ان کو ہیلپ کر دے گا اسٹیشن اسٹاف جو ہے ان کو. ہاں, اینڈ نہیں, آپ یہ سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر جیسے وہاں کی جو میٹرو یا اورنج لائن ہے, میٹرو جیسی ٹرین ہے, اس میں انہوں نے ہر اسٹیشن کے اوپر ایک سیکشن بنایا ہوا ہے جس میں وہ تمام بزرگ لوگ جن کو بھولنے کی بیماری ہے وہ ان کی مدد کریں گے. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ بھی باقی ڈسیبلٹیز کے لیے تو وہ بہت فرینڈلی ہے. یہ چیز تو آپ پاکستان سے باہر جائیں نا تو 2 چیزیں آپ کو ایز اے وومن سب سے پہلے جو ہٹ کرتی ہیں نا, وہ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی گھور نہیں رہا ہوتا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کتنا ڈسیبلٹی فرینڈلی ہے. ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنے ڈسیبلٹی انفرینڈلی ہو چکے ہیں نا. تو وہ وہاں جا کے احساس ہوا کہ یہ ڈیمینشیا. وہ آپ نے بینک کے باہر دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح کا ریمپ بنایا ہوتا ہے؟ ہاں جی, ٹھیک ہے, جسٹ اس کو فل کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اب بندہ وہاں پہ چل کے بھی نہیں. چلیں بینکس تو بہت بڑی بات ہے, ہاسپٹلس کے باہر اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے, خاص طور پہ ڈینٹل سیکشنس کے باہر وہ نہیں بنا ہوتا, ریمپ نہیں بنا ہوتا. آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آئی فرام دا کالج دیٹ آئی ایم, تو ہمارے کالج میں بہت خوبصورت سا ریمپ بنا ہوا تھا. کالج کے اندر ہی ہاسپٹل پریمیسز ہوتے ہیں ڈینٹسٹری کے. تو مزے کی بات ہے کہ جو کالج کا مین انٹرنس ہے نا وہ 5-6 اسٹیپس ہیں, وہاں پہ پھر ہر کوئی گود میں اٹھا کے اپنے پیشنٹ کو لے کے آتا تھا, پھر ریمپ کے اوپر چڑھاتا تھا. تو اٹس جسٹ ابزرڈ. یہ جو آپ نے ڈیمینشیا کی بات کی ہے, مجھے اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ بیماری ہے کیا, کس طرح کے لوگوں کو ہوتی ہے زیادہ؟ اسامہ, ڈیمینشیا ان اٹ سیلف از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے کلیکشن آف سمٹمز. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل بھولنے کی بیماری ہے, اپنا نام بھول جانا, جگہ بھول جانا, گھر سے باہر نکل جانا. کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اولڈ ہومس میں نہیں رہتے. تو آئی ایم شیور ہر دوسرے پاکستانی نے یہ چیز فیس کی ہوئی ہے کہ آپ کے دادا یا دادی یا ان کے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گھر سے نکل گئے اور نکل کے راستہ بھول گئے, واپس آنا بھول گئے, گاڑی کی چابی کہیں رکھ کے بھول گئے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ابھی اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, گاڑی کہیں پارک کر کے مسجد میں خود پیدل چل کے گھر آ جاتے ہیں. یہ کہانیاں ہم سب سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. اینڈ بیکاز آئی ایم فرام اے فیملی جہاں پہ ڈیمینشیا ہیریڈیٹری موو کرنا شروع ہو گیا ہے. ہماری اپنی فیملی میں ایک ہیں, میری نانوں کی بڑی بہن تھیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو وہ پاکستان میں نہیں رہنی تھی اور وہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے تھے. ان کے بچوں نے باجی کہہ کے بلاتے تھے کہ باجی چلے ناخن چیک کروائیں, بیکاز وہ خیال رکھتے تھے.
تو آئی تھنک کہ ہماری جیسی ملک میں تو ہم لوگوں کو اور زیادہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے اس کے بتایا. مجھے تھوڑا سا اس کی ایک تو یہ بتائیں کہ کتنی ایج میں لوگوں کو زیادہ, آپ نے کہا ہے ایجڈ سے کیا مراد ہے کہ 60-70 پلس؟ یس 60+ از ایجڈ, بٹ 60-65 از یوزلی دا یوزول آن سیٹ فار ڈیمینشیا کسی بھی قسم کا. اب ڈیمینشیا ایک کلیکشن آف سمٹمس ہے, بھولنا اور یہ ساری چیزیں مختلف بیماریوں میں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل الزائمرز ہو گیا, گرنے سے بھی کسی کو ہو سکتا ہے, اور ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیولپنگ الزائمرز. 70% ڈیمینشیا جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ الزائمرز کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. اگر کسی کو 50s میں بھی ہو جائے گے تو اس کو بھی ہم لوگ ارلی آن سیٹ کہتے ہیں. اچھا, ہاں, ایون 50s از کنسیڈرڈ ویری ینگ فار دس ڈیزیز. اب ہماری یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ صرف پاکستان میں زیادہ ہے یا اکراس دی گلوب؟ نہیں, اٹس اکراس دا گلوب. پوری دنیا میں جہاں پہ ایجنگ پاپولیشن پائی جاتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. کچھ ایسے گرین زونز ہیں دنیا میں, جاپان کے کچھ ایریاز ہیں اور کچھ میڈیٹرینین ایریاز ہیں جہاں پر یہ کافی کم پایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر کافی ریسرچ ہو رہی ہے. اس کی وجہ ایک نون کاز نہیں ہے, نہ ایک نون کاز ہے جو کہ ڈیمینشیا یا پھر الزائمرز کاز کرتا ہے, نہ بھی ایک نون چیز ہے جس سے کم کیا جا سکتا, لیکن ایک کلیکشن آف چیزیں ہیں. مین سب سے بڑی چیز اسامہ ڈائٹ کنسیڈر کی جاتی ہے, ایکسرسائز کنسیڈر کی جاتی ہے, ہیلدی پلانٹ بیسڈ ڈائٹ, پروسیسڈ فوڈ نہ ہو, پیکٹ میں کوئی چیز آئے ان سمپل ٹرمز وہ نہ استعمال کی جائے. اب کیونکہ ہماری بھی ڈائٹ بہت ویسٹرنائزڈ ہونا شروع ہو گیا, ہم بھی پیکٹ سے ہی نکال کے ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, تو پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا میم. اس کے علاوہ اسامہ ہیومن کنیکشنز بہت میٹر کرتے ہیں. جن ملکوں میں بہت زیادہ ہیومن کنیکشنز ہیں, اچھے بڑھاپے تک رہتے ہیں. اب ہمارے یہاں میرا خیال ہے, میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں, تو پرسنل کنیکشنز ہیں, بٹ آئی ڈس ایگری ود دس. ہمارے یہاں بڑے بوڑھے جو ہے نا ان کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں, دوستوں میں گھلنا ملنا بند کر دیتے ہیں, کم ہو جاتی ہے یوزلی ایز سون ایز دے ریٹائر اور آفٹر دے 50s. ویمن میں بھی اسپیشلی بس گھر کے کام اینڈ دیٹ سیٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی سوسائٹیز جس میں ہیومن کنیکشن بڑی دیر تک رہتا ہے, دوست ہیں 60s میں پھر بھی دیر ہینگنگ آؤٹ ٹوگیدر, وہاں پہ کم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی آب و ہوا, فضا, اسٹریس کتنا ہے آپ کی لائف میں, اور آپ اپنا خیال کتنے رکھ رہے ہیں. اسامہ یہاں پہ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نوٹ, ہیئرنگ لاس اور دانتوں کے لاس کے ساتھ لنکڈ ہے ڈیمینشیا. اچھا, جن کو زیادہ جلدی ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اور جن کو زیادہ جلدی دانتوں کی گر جاتے ہیں, نکالنے پڑ جاتے ہیں, ان میں زیادہ جلدی ڈیمینشیا سیٹ ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ ہماری جو فیملی میں کنیکشنز اس میں سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے, وہ اگر رہیں گے بھی تو اس طریقے سے اتنا یوزفل وہ پارٹ پلے نہیں کر رہے ہوتے اپنی فیملی اس کے اندر. لیکن اس میں شاید ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری جو دوسری اس سے اگلی جنریشن ہے وہ آلریڈی اپنی پروفیشنل یا ان دوسری تیسری انگیجمنٹس میں اتنی زیادہ بزی ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے اتنا ٹائم نکالنا وہ ان کو اس طریقے سے ٹائم ہی نہیں دے پاتے. اسامہ یہی چیز میں نے وہاں نوٹ کی سب سے زیادہ کہ اب ہم لوگ کہیں کھانا کھا رہے تھے, اینڈ بیکاز سنگاپور از اے ویری لمیٹڈ اسپیس نا, تو وہاں پہ اگر ٹیبل پہ خاتون بیٹھی ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے تھے کہ باقی چیئرس ہوئی ہیں, کین وی سٹ اینڈ ایٹ, تو شی وڈ سے یس. اور زیادہ تر بوڑھی پاپولیشن بات کرنے میں بڑی انٹرسٹیڈ ہوتی تھی, تو وی وڈ ٹاک ٹو دیم. اب ان میں سے ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ میں پورا 2 ٹرینز بدل کے یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آتی ہوں. اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ کیا مطلب آپ کی یہ مصروفیات کیا ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کارپوریٹ جاب کرتی رہی ہوں اور اب میں اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہی ہوں. اب ہمارے لیے 50-55 پلس خاتون کا گھر سے اکیلے نکلنا, 2 ٹرین اسٹیشنس پہ ٹرین بدلنا, جسٹ ٹو گو ہیو فوڈ, ہاں اکیلے رہنا, ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا, ایگزیکٹلی فرینڈس کے ساتھ ملنا, اٹس سم تھنگ جو کہ شاید بہت اپر کلاس میں ایگزسٹ کرتی ہوگی لیکن ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. ایون فار اے مڈل کلاس لائک می, مطلب میرے لیے بڑا انامیجنیبل سا ہو جاتا ہے کہ میری نانو اس طرح کریں گی ٹریول. ہمیں خود شاید ہم نے ان کو اس طرح کنزرو بند کر دیا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز جو ہے نا, جو آپ کا برین کا استعمال اگر کنٹینیوسلی زیادہ رہتا ہے تو ڈیمینشیا کا آن سیٹ تھوڑا لیٹ ہوتا جاتا ہے یا کم ہوتا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو مائگریشن ہے نا سٹیز کے اندر دیہات سے شہروں کی طرف, اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. لائک یہ جو چیز آپ تو اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو اس طریقے سے اکثر سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اب جیسے میری دادی ہیں یا میرے ننیہال سے نانا ہیں, تو ان کو اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کہیں گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے تو وہ شاید کئی سالوں کے بعد موقع ان کو ملے گا, نصیب ہوگا. جیسے اب میرے فادر کی جو فیملی ہے ساری, یعنی ان کی جو سسٹرز ہیں اور بھائی ہیں, میرے انکل ہیں, ان کو اگر ملنا ہے تو کوئی اگر 2 ایک فلاں ملک میں ہے ایک فلاں شہر میں ہے تو وہ گیٹ ٹوگیدر کا موقع بہت عرصے کے بعد ملتا ہے. تو ان کے جو پیرنٹس ہیں, یعنی میری جو گرینڈ فادر ہیں یا
جو میرے نانا ہیں یا ان کی جو پیڑھی ہے, اس میں اگر ان لوگوں کو گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے تو وہ کوئی ایک شہر میں ہوگا, کوئی دوسرے, اور پھر وہ سارے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ جس جو ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ سوسائٹی نے اتنا اپلفٹ اور اتنا سپورٹیو ہے کہ وہ اگر بیچ میں ان کو کوئی پرابلم یا کوئی کنفیوژن ہوگی بھی تو وہ وہاں پہ جو ٹرین اسٹیشن ہے وہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ تو آپ دیکھیے کہ وہ اگر گھر سے نکلیں گے بھی, لیکن اگر ان کو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی سپورٹ یا کوئی ہیلپ, اور اگر ملے گی تو وہ کوئی بیچارہ راہگیر جو ہے ان کی کوئی لوگ مدد کریں. کلچر سپورٹ کرتا ہے لیکن ہمارا سسٹم 0%. بالکل صحیح بات کی. الٹا جو ہے وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی پرابلم ہو گئی تو لوگ ان کو جو ہے تنگ کریں گے, گم نہ جائیں یا کچھ ہو نہ جائے, اور کوئی اس میں سپورٹ نہیں ہے. تو میں یہ بالکل اس چیز کو میں اس کو سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا سوشل کنیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, نیٹ ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو کتنے کم اپرچونیٹیز ملتی ہیں. جسٹ لائک کہ میں اپنے فرینڈس کو ملنا چاہوں تو آج میرے لیے تو میں ایک کال یا میسج کروں گا اور شام کو گیٹ ٹوگیدر یا ہفتے میں گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا. لیکن وہ سارے لوگ جو کہ سوسائٹی میں اس وقت بزرگ ہیں, ایجڈ ہیں, ان کو گیٹ ٹوگیدر اپنے فرینڈ سرکل, یہ تو ہم بتا رہے ہیں جو کلوز فیملی سرکل ہے, یعنی آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور جن لوگوں نے اپنی پوری لائف اسپینڈ کی ہوتی ہے, زندگی کے 30-40 سال اکٹھے گزارے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہیں تو ان کو کئی سالوں کے بعد جا کر ایک موقع ملتا ہے. ٹرو اسامہ, بیکاز دیو ناٹ بین فیسیلیٹیٹیڈ نا. اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دیو آلسو بین پٹ ان ٹو اے مولڈ نا, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں, انہوں نے بس سب زندگی شاید گزار لیا, حالانکہ اس طرح نہیں ہے. آفٹر 50s دیر از اے ہیوج لائف ٹو بی اسپینڈ. اب اس کے اندر اسامہ پتہ ہے برین کا جو ایریا ہوتا ہے نا, جس طرح ڈیمیج ہوتا ہے نا اس طرح افیکٹ پڑتا ہے. الزائمرز کے اندر ہپو کیمپس برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر میموری اور تھنکنگ کی سب سے زیادہ کیپیبلٹی اسٹورڈ ہوتی ہیں. یعنی یہ اس کی وہ آپ ہارڈ ڈرائیو اس کا, ہاں ایگزیکٹلی, اس کا مین فنکشن جو میموری اور تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب الزائمرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹرا پروٹین, 2 پروٹینز ایکسٹرا بننا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کلاگ کر دیتی ہیں اس کو, اور اس کی وجہ سے جو نارمل نیورو ٹرانسمیٹرز کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ برین کا جو سیل ہوتا ہے نا اس کو نیورون کہتے ہیں. اس کو ایک سمجھے کہ اس کی ایک باڈی ہے اینڈ اٹ ہیز لانگ ٹینٹیکلس, جس طرح آکٹوپس کے بازو ہوتے ہیں. ان لانگ ٹینٹیکلس کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی اسپیس ہوتی ہے, آپس میں کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہوتا. اس اسپیس کے درمیان میں ایک فلوئڈ سا ریلیز کرتے ہیں جسے نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. اب اوور ٹائم وہاں پر ایکسٹرا پروٹینز بننا شروع ہو جاتی ہیں, وہ نیورو ٹرانسمیٹرز نہیں ریلیز ہوتے اور وہ آرمز اوور ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ نئے کنیکشنز نہیں بن رہے, پرانے کنیکشنز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر نا بہت مزے کی تھیریز آتی ہیں, بیکاز دیر از ناٹ ون نون کاز یا ون نون پرابلم کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے وین اٹ کمس ٹو دس. اس کے اندر 2-3 چیزیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی کے اندر آپ سمجھ لیں جو سلیپ ہے نا, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر گڈ نائٹ سلیپ نہیں لے رہا کوئی بندہ تو اس کے اندر اگر الزائمرز کی ٹینڈنسی ہے, فیملی سے آ رہی ہے, تو وہ زیادہ پروناؤنس ہو کے آئے گی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ آپ ورڈ پزلز کریں, اپنے برین کو ایکٹیویٹڈ رکھیں, ایون چیس کھیلنا لوگ کہتے ہیں. اینڈ اف یو سی, تو اگر آپ یہ دیکھنا شروع کریں تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آل آف دی اولڈر پاپولیشن ٹینڈس ٹو ڈو دس. ہائکس پر جاتے ہیں, دے ہیو فزیکل کنیکشن ود دا ورلڈ. وہ چیزیں ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی ڈائٹ ہے, یہ ساری چیزیں اوبیسلی جو کہ ہمارا سسٹم, ہماری سوسائٹی یہاں پہ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پاتی. ایگزیکٹلی ساما, ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ زیادہ کہتے ہیں, اچھے فیٹس کھاتے ہیں, اچھی نائٹ سلیپ لیتے ہیں, تو بیسکلی یو ٹیکنگ یور باڈی انٹو کیٹوجینک اسٹیٹ. کیٹوجینک اسٹیٹ کے اندر دیر از ون کیٹون, بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹریٹ, وہ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ پروڈیوس کرتے BDNF پروڈیوس کرتا ہے. BDNF اسٹینڈس فار برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر. کہا جاتا ہے کہ یہ برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر جو ہے وہ نیورونس کے اندر, جو برین سیلز ہیں اس کے اندر نئے کنیکشنز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. نیا نیورون نہیں ہیومن باڈی بنا سکتی ہے, اڈلٹ فارم میں جا کے وہ نئے کنیکشنز بنا سکتی ہے. تو آل آف دیز تھنگز, انسانوں کا آپس میں ملنا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی لائف اسٹائل, یہ سب آپ کا وہ نیوروٹروپک فیکٹر بڑھائے گی اور اس سے کنیکشنز بنیں گے برین کے اندر, اینڈ دیئر فور آپ لوگوں کو ڈیمینشیا اور الزائمرز کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. پچھلے عرصے میں جو کووڈ میں پابندیاں لگی ہیں تو اس میں تو یہ ہیومن نیٹ ورکنگ والا سین ہی آلموسٹ آپ دیکھیں کہ Yes, it has become a problem. It has become a problem. اچھا, آخری سوال ہے میرا, وہ یہ کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس ایج سے آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں, یا آپ خیال رکھیں کہ اس وقت یہ بیماری اس سچویشن میں ہے کہ ابھی یہ ہینڈل ہو سکتی ہے,
اور دوسرا اس کے کہ نیورو سرجن ایک اس کا ریلیونٹ ڈاکٹر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے بزرگ ہیں تو آپ ان کو ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اچھا سام آف یور فرسٹ کویسچن کہ کس ایج سے کیور ہو سکتا ہے. پہلی تو چیز یہ کہ ڈیمینشیا اینڈ الزائمرز بوتھ آر انکیوریبل, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, اینڈ دے آر پروگریسو ڈیزیزز, یعنی کہ وقت کے ساتھ خراب ہوتی جائے گی, مسئلہ بڑھتا جائے گا, بٹ اس کی پروگریشن کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ریسرچ آپ اپنے 20s میں اور 30s میں شروع کریں گے. یعنی کہ فرسٹ سائن ہے سمٹم جب آتا ہے, جب پہلی دفعہ بھولنا شروع کرتا ہے کوئی بندہ, اس سے شاید 20-30 سال پہلے اس کے جو لائف اسٹائل چینجز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. سو اف یو آر ان یور 20s 25 کے بعد سے یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ لائف اسٹائل. اور دوسرا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کا کہ کس کے پاس, نیورو سرجن کے پاس. پاکستان میں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتے ہیں. آئیڈیلی آپ کا جو فزیشین ہوتا ہے, جو پرائمری کیئر ٹیکر ہوتا ہے, اس کے پاس جائیں. اگر اس کے پاس نہیں جاتے تو اے سائکیاٹرسٹ اور اے نیورو سائکیاٹرسٹ از گوئنگ ٹو ڈائگنوز دس پرابلم. اس کے علاوہ پاکستان میں کافی کم ہیں لیکن پھر بھی جیریاٹرک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ایسے ڈاکٹرز جو کہ ڈیل ہی بڑھاپے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس لے کے جائیں تو دے کین ڈیل ود دس. چلیں, تھینک یو ویری مچ. آپ سے آپ کے جو کامیاب دورہ ہے تھائی لینڈ اور سنگاپور کے تجربات مزید بھی جانیں گے, لیکن کسی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.